یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اعظم سواتی جیسا بندہ جس کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا گیا وہ آزاد ہو سکتا ہے, علی وزیر آزاد نہیں ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک منتخب پارلیمنٹیرین ہے. پارلیمنٹ کے حالات کا ہم سب کو پتہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے یہ جو پرسوں ترسوں یہاں پہ قرارداد پاس ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور کس اجلت میں ہوا ہے, کیوں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا ہے. آج پورا بلوچستان کی نظر اس قرارداد پہ ہے, اور وہ مزاحمت کار جو اس بنیاد پہ مزاحمت کر ہے آج وہ اس کو پھر ایشو نہیں, ان کے لیے ایک مسئلہ ہے, ان کے لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے, اس کو اٹھا کے اس پہ کچھ اور سوچنے کی اس پہ جا پہنچے ہیں. اسی طریقے سے آج اے پی ایس کے شہداء کے بچوں کے شہادت کا دن ہے. آج بھی ہم دہشت گردی کے پشت پہ کھڑے ہیں. آج بھی ہمارے ہاں ایک باعزت آدمی سے, ایک سیاسی آدمی سے ہمارے مقتدر قوتوں کو ایک دہشت گرد پسند ہے. ایک اس کردار کے مالک شخص کو وہ ترجیح دیتے ہیں جو جرائم پیشہ ہو, جو انتہا پسندی میں انوالو ہو, جو دہشت گردی میں انوالو ہو. آج بھی ان کے ان سرچشموں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, بڑے عجیب و غریب گانے بنائے جاتے ہیں, انہوں نے قربانی دی کس چیز کے لیے؟ ان بچوں نے کس چیز کے لیے قربانی دی؟ ان کے مقاصد کیا تھے؟ یہ تو چھوٹے عمر کے بچے تھے, اسکول جا کے کچھ حاصل کرنے گئے ہوئے تھے. تو جناب چیئرمین جب وہ شہید ہوئے تو سب نے کہا اس نے قربانی دی اس ملک کے لیے. یہ مورچے میں لڑ رہے تھے, یہ کسی کے خلاف کسی جنگ میں لڑ رہے تھے, یہ تو کچھ حاصل کر کے مستقبل کے کچھ بننے والے تھے. لیکن پھر بھی ہم نے دہشت گردی سے سبق سیکھا ہے جس نے ہمارے حالات کو اس نیچ پہ پہنچا کے رکھ دیا ہے, اور نہ ہم نے ووٹ کے تقدس سے سبق سیکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم آج بنگلہ دیش کی صورت میں ہم سے جدا ہوا ایک ملک دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی کیا مسئلہ تھا؟ ایک اکثریت کو تسلیم کرنے سے انکاری قوتوں نے دو لخت کر دیا پورے ملک کو. تو جناب چیئرمین, سب سے پہلے تو چمن کے واقعے کا کیسے نوٹس لیا جا سکتا ہے, اس کا ایک نوٹس لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ خدا را اس ملک کے اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی پشت پناہی چھوڑ دے, انتہا پسند قوتوں کی پشت پناہی چھوڑ دے, جس کو آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہو, جس کو آپ اپنے اساسجات کہتے ہو, جس کا خمیازہ اے پی ایس شہداء سے لے کے عوامی نیشنل پارٹی کے ہزاروں شہداء, اس پشتون وطن کے ہزاروں شہداء, اس بلوچ و دھرتی کے ہزاروں شہداء, اس کی صورت میں ہم بھگت رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم ان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را مزید یہ سلسلے ختم کر دے, کیا عدلیہ کو بھی کنٹرول میں رکھے, پارلیمنٹ کو بھی کنٹرول میں رکھ دے, اور یہاں تک کہ ایک یونین کونسل کے ایک معمولی کونسلر تک بھی کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کا منتخب ہو جائے. تو اس سے آپ کیا حاصل کرو گے؟ جس پارلیمنٹ پہ بالفرض کرے لوگوں کا اعتماد نہ ہو, عوام کا اعتماد نہ ہو, اس کا حاصل پھر کیا ہوگا؟ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کے لیے راتوں رات کبھی آپ ڈی ایچ اے کا بل لے آؤ, کبھی اس طرح کے بل لے آؤ, کبھی اس طرح کی چیزیں کر دے. تو جناب چیئرمین, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کے آئین کے تحت جس ادارے کا جو بھی آئین اختیارات تجویز کرتے ہیں اسی کے فریم آف ورک میں رہ کے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جوڈیشری آپ کی جس پوزیشن پہ, جس طرح میں نے شروع میں بات کی, یعنی یہاں پہ لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں, جرنیلوں کے نام تک لیتے ہیں, اداروں کے نام تک لیتے ہیں, دنیا جہاں کے الزامات لگا دیتے ہیں, اور ایک منتخب پارلیمنٹیرین وہ جس ایک کیس میں اس کا ضمانت ہو جاتا ہے, اگلے دن کوئی ایف آئی آر اس کے اگینسٹ درج ہوتا ہے, اگلے دن جب اس میں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تیسرے دن اس کے خلاف کوئی اور ایف آئی آر درج ہوتا ہے. لیکن جس نے اداروں کو چیلنج کیا ہے, جس نے بائی نیم جرنیلوں کے نام لیے ہیں, وہ آزاد گھوم پھر رہے ہیں. جس نے دہشت گردی کے خلاف اپنے گھر سے 18 جنازے علی وزیر نے دیے, اس نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, مجھے وزیر خارجہ بنا دو, مجھے پناہ گورنمنٹ کی پورٹ فولیو دے دو. وہ صرف اپنی دھرتی کی امن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے ناطے کم سے کم جو زندگی گزارے وہ پرامن طریقے سے گزار سکے, لیکن اس کی سزا وہ بھگت رہے, اور 2 سال سے ایک منتخب پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے اس وقت تک جیل میں. تو یہ دوہرا معیار پارلیمنٹ کی سطح پہ, عوام کی سطح پہ,
قوم کی سطح پہ جو ہمیں مل رہا ہے اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ چونکہ علی وزیر کا لوکل جو ہے وہ پنجاب سے نہیں. آج جتنے بھی وہ لیڈرز جو صرف اس بات پہ ناراض ہے کہ ہمیں وزارت عظمیٰ سے کیوں ہٹایا گیا, ہمیں حکومت سے کیوں نکالا گیا, یا آج حکومت مانگ رہے, یا کل کے اس وقت کی اپوزیشن نے جو اس بات پہ واویلا کر رہے تھے کہ ہمیں حکومت کیوں نہیں مل رہی ہے, ہمارے خلاف کیسز کیوں بنائے جا رہے ہیں, آج لوگ لندن میں بیٹھ کے اس کو جو ہے پاسپورٹ بھی مل رہا ہے, اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے, اور ایک منتخب بندہ وہ جیل کاٹ رہا ہے, وہ سزا بھگت رہا ہے. تو یہ دو طرز کے رویے جو پیغام پورے ملک کی سطح پہ اقوام کو دے رہے, میں جناب اسپیکر آن دا ریکارڈ اس فلور پہ کہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن اس کا خمیازہ ہم بھگتیں گے. پہلے اس کے کہ ہر بچے سے لے کے ہر خاتون تک لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرے, اس سے پہلے اس کا کوئی مناسب آئینی قانونی حل نکالا جائے. شکریہ جناب.